اگر اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو اس کی نمازیں بھی پڑھتے تھے، یا آپ ثابت کریں کہ آخری عمر میں انہوں نے کر دیا تھا. اور وہ جس طرح کی ایمبیگوس روایتیں لے کے آتے ہیں نا، اس طرح کی روایتیں تو اس سے بڑھ کے صوفیاء کا عمل ہیں، ان کو تو کوئی دعویٰ نبوت نہیں کہتا. کہ یاد رکھیے گا مختار سقفی نے عالم ویہ کی بیج گری کی تھی، اس کے حاسدین بہت تھے، اس لیے پوری کوشش کی ہے اس کے مخالفین نے گھڑنے کی ایسی باتیں کہ ان کو بدنام کیا تھا. تو اس لیے اس معاملے میں یعنی میرا مختار سقفی کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ اس معاملے میں میرے پاس کوئی اسما بنت ابی بکر نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ کذاب ہم دیکھ چکے اور ظالم تو ہے. وہ کہتے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، میں یہ مراد ہے، اس میں بھی نام نہیں ہے. کچھ روایتیں ڈائریکٹلی لے کے آتے ہیں. میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار سقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں. اس کی وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ سماعت فرمایا، اور آپ اگر یہ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو انجینئر صاحب کا منافقانہ چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب مختار سقفی کا دفاع کرتے ہیں. مختار سقفی وہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. مختار سقفی کا یہ کہنا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے تھے، وحی لے کر آتے تھے، لہذا مسلمانوں کے ہاں مختار سقفی کذاب ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے. لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ میں مختار سقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ بھی کہنا کہ اس طرح کی روایات تو صوفیاء کے ہاں بھی ملتی ہیں، لہٰذا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. انجینئر صاحب صوفیاء کے بارے میں تو آپ چیخ چیخ کر دجال کہتے ہیں کہ تھانوی دجال، چشتی دجال، شبلی دجال، اور جب بات آپ کے بابا کی آئی، مختار سقفی کی بات آئی، تو آپ کہتے ہیں میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں، اور آپ انہی صوفیاء کا سہارا لے رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، صوفیاء کے ہاں بھی ایسی روایات ملتی ہیں. آپ کا تو یہ کہنا ہے کہ صوفیاء نے اس امت کا بیڑا غرق کیا. میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں انجینئر صاحب کا یہ کہنا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب صوفیاء کے ہتھے چڑھ گئے، اس لیے انہوں نے جنت کا انکار کیا. اب حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے حجاج بن یوسف کے سامنے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک بہت بڑا کذاب آئے گا اور ایک بہت بڑا سفاک آئے گا. کذاب یعنی مختار سقفی کو تو ہم دیکھ چکے، اور سقاف میں یہ سمجھتی ہوں تیرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ کیونکہ میرے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ میں مختار سقفی کو کذاب کہہ سکوں، تو ہم نے سوچا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیونکہ ناعلم ہیں، تو ان کے علم میں اضافے کے لیے ہم ان کو دلائل دے سکیں کہ انجینئر صاحب محدثین اس بات پر متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک بہت بڑا کذاب اور ایک سفاک آئے گا، کذاب وہ مختار سقفی ہے. اب محدثین میں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کتاب الثقات میں لکھتے ہیں کہ المتنبی بالعراق، عراق میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ مختار سقفی ہے. اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الاسلام میں مختار سقفی کو کذاب لکھتے ہیں. انجینئر صاحب کہ علامہ ذہبی صاحب نے مختار سقفی کو کذاب لکھا ہے، اور آپ فرماتے ہیں میں اس کے لیے پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں. اس سے آگے چلے میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ یہ کذاب ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تاریخ الاسلام میں مختار سقفی کو کذاب لکھا، پھر میزان الاعتدال میں مختار سقفی کو کذاب لکھا، اور آگے
امام ذہبی فرماتے ہیں کأن یزعم ان جبرائیل، کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، ینزل علیہ، میرے اوپر جبرائیل نازل ہوئے، وحی لے کر آئے. اور آگے امام ذہبی فرماتے ہیں ہوا شر من الحجاج او مثلہ، فرمایا یہ حجاج سے بھی بدتر شخص ہے. انجینئر مرزا صاحب یہ حجاج سے بھی بدتر شخص ہے. اور فرما امام ذہبی رحمت اللہ علیہ ہیں. اس سے آگے چلے سیرر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب آئے گا، فرمایا فَكَانَ الْكَذَّابُ هَذَا، یہ کذاب مختار ثقفی ہی ہے. اس سے آگے چلیں البدایہ والنہایہ، اس میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ مختار ثقفی مردار ہوا، جب یہ واصل جہنم ہوا، فرح المسلمون بزوالہا، مسلمان اس کی موت پر بہت خوش ہوئے. کیوں خوش ہوئے؟ یہ گستاخ رسول تھا. کیوں خوش ہوئے؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس سے آگے چلیں اور امام حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کذاب تھا اور جبرائیل کے اپنے پاس آنے کا دعویٰ کیا کرتا تھا. مرزا صاحب ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے کہ یہ کذاب تھا. ابن حبان رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ کذاب تھا. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں یہ کذاب تھا. اس سے آگے چلے الاصابہ میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے دعوی نبوت اور جھوٹا ہونے کے بارے میں گواہی تو اہل بیت کی ایک جماعت نے دی ہے. مرزا صاحب اہل بیت کی ایک جماعت نے اس کے کذاب ہونے کی گواہی دی ہے. اس سے آگے چلیں علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المختار ابن ابی عبید کذاب، مختار بن عبید کذاب تھا. یہ علامہ عینی فرماتے ہیں. اس سے آگے چلیں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اب علامہ سیوطی فرماتے ہیں، علامہ عینی فرماتے ہیں، ابن حجر فرماتے ہیں، امام ذہبی فرماتے ہیں، ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، وہ متفق ہیں اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک بہت بڑا کذاب ہوگا، وہ کذاب مختار ثقفی ہے. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی مضبوط دلیل ہی نہیں ہے. انجینئر صاحب یہ دلائل نہیں تو کیا ہے؟ پھر اس کے علاوہ مسلمانوں اسلام 360 ایپ انجینئر اور اس کے چیلے بھی چلاتے ہیں. ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اسلام 360 ایپ پر 22,294 نمبر حدیث سرچ کریں اور سرچ کر کے خود پڑھیں کہ اس حدیث میں کیا لکھا ہے. میں بھی آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں. رفاع بن شداد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مختار کے پاس گیا، اس نے میرے لیے تکیہ رکھا اور کہنے لگا کہ اگر میرے بھائی جبریل علیہ السلام اس سے نہ اٹھے ہوتے تو میں یہ تکیہ تمہارے لیے نہ رکھتا. اس وقت مختار کے میں سرہانے کھڑا تھا. جب اس کا جھوٹا ہونا مجھ پر روشن ہو گیا کہ یہ جھوٹا ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، تو میرا دل چاہا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنی تلوار کھینچ کر اس کی گردن اڑا دوں. لیکن پھر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. وہ حدیث کیا تھی
کہ مجھ سے عمر بن حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جو شخص کسی کو پہلے اس کی جان کی امان دے دے پھر بعد میں اسے قتل کر لے تو قیامت کے دن اسے دھوکے کا جھنڈا دیا جائے گا۔ مرزا صاحب اسلام 360 ایپ کو یہ حدیث آپ بھی سرچ کر لیں، اس روایت کو آپ سرچ کریں اور مرزا صاحب کے چیلے بھی سرچ کریں اور خود پڑھ لیں۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں دلائل ہی مضبوط نہیں ہے، اور مرزا صاحب آپ تو کہتے ہیں میں بڑی تحقیق رکھتا ہوں، میں تو چھوٹے موٹے مولویوں سے بات نہیں کرنے والا، مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نہیں بات کروں گا، کیوں؟ میرے لیول کے نہیں ہے۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے میں بات نہیں کروں گا، کیوں؟ میرے لیول کے نہیں ہے۔ میں نے بات کرنی ہے تو شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے کرنی ہے۔ میں نے بریلویوں کے چھوٹے موٹے علماء سے بات نہیں کرنی، میں نے اگر بات کرنی ہے تو وہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے بات کرنی ہے۔ مرزا صاحب آپ کے علمی حالت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ مختار سقفی کذاب ہے۔ یا تو آپ کو علم نہیں ہے یا پھر آپ کو علم ہے لیکن آپ دشمن رسول کا دفاع کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی عادت ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مبارک ثانی کیس ہوا اس وقت آپ قادیانیوں کے صف میں کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنا ایٹم بم مسلمانوں پر گراؤں گا، نہ کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ میں اپنا ایٹم بم مبارک ثانی پر گراؤں گا۔ آپ قادیانیوں کے حق میں کھڑے رہے، آپ قادیانیوں کے صف میں کھڑے ہو کر مسلمانوں پر طنز کرتے رہے، مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے رہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ریورس نہیں ہونا، بھئی سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ حضور کی ختم نبوت کا معاملہ تھا، لیکن آپ اس وقت بھی قادیانیوں کے صف میں کھڑے رہے اور ان کا ساتھ دیتے رہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ مسلمان ناکام ہوں گے، مسلمان ذلیل ہوں گے۔ مرزا صاحب کیا وجہ ہے کہ ابھی آپ مرزا قادیانی کے حق میں بولتے ہیں، اور آپ کا یہ بھی کہنا کہ مرزا قادیانی صرف اس وجہ سے کافر ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتا ہے، وہ ہمیں کافر نہ کہیں ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ مسلمانوں کیا قادیانی اس لیے کافر ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ کیا وہ اس وجہ سے کافر نہیں ہے کہ وہ حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں؟ مسلمانوں کے ہاتھ وہ قادیانی اس وجہ سے کافر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابًا كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ فرمایا تھا میرے بعد 30 کذاب پیدا ہوں گے، وہ یہ گمان کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا سن لو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس میں ایک کذاب مختار سقفی بھی ہے، اس میں ایک کذاب مرزا قادیانی بھی ہے۔ آپ ان کذابوں کا ساتھ دے رہے، آپ ان کذابوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھ رہے، اور آپ کہتے ہیں میں تو اس کے بارے میں پوزیٹو نظریہ رکھتا ہوں۔ مرزا صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ گستاخ رسول کے ساتھ کھڑے نظر آتے، آپ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف نظر آتے؟ مرزا قادیانی کی بات آئے اس کے لیے نرم گوشہ، مختار سقفی کی بات آئے اس کے لیے نرم گوشہ۔ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مرزا کے فتنے سے امت مسلمہ کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ السلام علینا الا البلاغ۔